اسلام ہو جائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام ہے قرآنی صورتوں کا تعارف، اس میں آپ کو مرحبا کہتے ہیں، خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو قرآن مجید فرقان حمید کا فہم عطا فرمائے، سمجھ عطا فرمائے، نور قرآن سے میرے اور آپ کے سینوں کو روشن فرمائے۔ ابتداً درود پاک کی فضیلت ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظمت عالی شان ہے، زینوا مجالسکم بالصلاۃ علی فإن صلاتکم علی نور لکم یوم القیامہ۔ اپنی محفلیں، اپنی مجلسیں مجھ پر درود پڑھ کر خوبصورت بنا لو، تمہارا مجھ پر درود پڑھنا قیامت کے دن تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین کرام، اس پروگرام کے اندر ہم باقاعدہ ایک سورہ مبارکہ اور اس کا کچھ پس منظر اور تعارف وہ پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ 22ویں پارے تک یہ سلسلہ ہمارا پہنچا ہے اور آج سورۃ السبا ہے۔ 22ویں پارے کے اندر سورہ سبا موجود ہے۔ اس سورہ مبارکہ کے اندر قوم سبا کا واقعہ موجود ہے اور اسی مناسبت سے اس کا نام سورۃ السبا ہے۔ قوم سبا جن پر اللہ کی بہت سی نعمتیں تھیں، بہت سے انعامات تھے، اور انہوں نے پھر ناشکری کی اور ناشکری کی وجہ سے ان سے وہ نعمتیں چھن گئی، ختم ہو گئی۔ ان کا تذکرہ اس میں موجود ہے۔ حالانکہ قوم سبا کے وہ لوگ تھے کہ جن کو ہر طرح کے باغات، سبزہ، ہریالی، بڑی نعمتیں اللہ نے عطا فرمائی، ان کا تذکرہ اس میں موجود ہے۔ یہ سورہ مبارکہ مکہ مکرمہ کے ابتدائی یا متوسط درمیانی یہ دور میں یہ نازل ہوئی تھی، اور یہی وجہ ہے کہ یہ سورہ مبارکہ مکی سورت کہلاتی ہے۔ اس کے بارے میں بیان ہوا کہ ایک آیت مبارکہ جو کہ مدینہ منورہ میں یعنی ہجرت کے بعد نازل ہوئی، بقیہ یہ سورہ مبارکہ مکی سورت ہے۔ مکی صورتوں کے اندر جو مرکزی مضامین ہیں وہ اللہ رب العالمین کی وحدانیت، توحید اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت، آپ پر ایمان لانا، اس سے متعلق ہے، جو اس کا مرکزی ایک مضمون ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ مکی زندگی کے اندر بہت سے لوگوں کو یہ شبہات کے مرنے کے بعد ہم اٹھائے نہیں جائیں گے، اور کفار کو تھے، اور کفار یہی عقیدہ رکھتے تھے کہ بس ایکسپائر ہو گئے، مر گئے، بس ختم، اس کے بعد اور تو کچھ نہیں۔ لیکن ایک اسلامی عقیدہ نظریہ وہ بیان ہوا کہ اٹھائے بھی جائیں گے، حساب کتاب بھی ہوگا، اور یہ اٹھائے جانے پر بڑا فوکس مکی صورتوں کے اندر بکثرت یہ بیان ہوا ہے۔ ہم مسلمان ہیں تو عہد مسلم ہمیں اس نظریے کے ساتھ ہی رہنا ہے، یہ عقیدہ ہے ہمارا۔ یوں نہیں کہ مر گئے، ختم ہو گئے، فنا ہو گئے، بالکل اب بس جو کچھ زندگی تھی گزر گئی، لیکن آگے کچھ نہیں۔ اپنے اعمال کی جزا، سزا، انعام سب کچھ ہے۔ تو ہمارا عقیدہ ہے مرنے کے بعد یہ حساب کتاب بھی ہوگا، پھر قیامت کے دن اٹھائے جائیں گے، اور یہ سب سلسلہ ہوگا۔ تو یہ مضمون بڑی ڈیٹیل اور تفصیل کے ساتھ اس سورہ مبارکہ میں موجود ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ حضرت داؤد علیہ السلام، اللہ نے ان کو جو انعامات عطا فرمائے، اور قوم سبا کے جو واقعات ہیں ان کو بھی ڈیٹیل تفصیل سے اللہ نے بیان کیا کہ جو ان کو اللہ نے نعمتیں عطا فرمائی۔ اب لوگ جو کفران نعمت ناشکری میں پڑے تو وہ نعمتیں ان سے ضائع ہوئیں۔ تو مختلف یہ مضامین ہیں، تو کچھ آیات مبارکہ کے بارے میں سنتے ہیں، پڑھتے ہیں۔ اس سورہ مبارکہ کی پہلی آیت مبارکہ جو کہ اللہ رب العالمین کی حمد ہے، جو کہ اللہ کی حمد ہے، اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی لہ ما فی السماوات وما فی الارض وَلَهُ الْحَمْدُ فِي الْآخِرَةِ۔
وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے جس کی ملکیت میں جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، اور آخرت میں اسی کی تعریف ہے، اور وہی حکمت والا ہے، خبردار ہے، حکمت والا ہے، خبردار ہے۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے، یعنی کامل شکر اور ہر طرح کی عزت تعریف کا مستحق صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی ذات ہے کہ وہ معبود ہے اور تمام آسمانوں اور زمینوں کا پیدا کرنے والا ہے، تمام آسمان اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے۔ اور حمد سے ہی سورت کا آغاز ہوا، اور یہ ان مشرکین کو بتا دیا کہ جن کی تم پوجا کرتے ہو، عبادت کرتے ہو اللہ کے سوا، کسی اور کو جو سجدے کرتے ہو، پوجتے ہو، وہ کسی تعریف کے کوئی بھی حقدار نہیں۔ تعریف کا حقدار تو وہ ہے جس نے آسمان بھی بنائے، زمین بھی بنائے، آسمان زمین میں جو کچھ ہے سب کا وہ خالق مالک ہے، تو تعریف کا حقدار بھی وہی ہے۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا وَلَهُ الْحَمْدُ فِي الْآخِرَةِ، آخرت میں تعریف وہ اللہ کے لیے ہے۔ یہ آخرت میں خاص کیوں فرمایا گیا کہ آخرت میں تعریف، آخرت میں حمد یہ اللہ کے لیے ہے؟ دنیا کے اندر تو ہر انسان کو جس کو رب نے پیدا کیا ہے وہ سب کے سب کیا ہیں؟ مکلف ہیں، ان کو خاص احکامات دیے گئے ہیں۔ وہ حمد تعریف کرنا یہ ویسے ہی ان پر ضروری ہے کہ دنیا کے اندر وہ تعریف کریں گے، اللہ کی حمد بھی بجا لائیں گے، مگر آخرت میں کوئی مکلف نہیں ہوگا، آخرت میں کوئی مکلف نہیں ہے، مگر پھر بھی تعریف کریں گے۔ کیوں کریں گے تعریف؟ سبحان اللہ، اللہ کی نعمتیں دیکھ کر جو رب نے انہیں نوازنا ہے، عطا فرمانا ہے، جنت کی نعمتیں عطا کرنی ہے، تو وہ پھر اللہ کی حمد کریں گے، اللہ کی تعریف کریں گے۔ اور روایت میں فرمایا گیا کہ ایسے لوگ اللہ کی تعریف کریں گے کہ جیسے ہم سانس لیتے ہیں تو ہمیں وہ تعریف کرنا، حمد کرنا، وہ بھی ایسے ہی گویا کہ الہام ہوگا کہ ہم یہ اللہ کی تسبیح کریں، یہ اللہ کی تسبیح کریں۔ تو وہاں اس وجہ سے تسبیح نہیں کہ اب وہ کوئی موقع وہاں پر عبادت کا ہے اور پھر اس پر کوئی ثواب ہے، اس وجہ سے تسبیح نہیں ہے، وہ خاص خالص حقیقی مالک و مختار رب کی ذات ہے، رب کی تعریفیں، رب کی حمد ہے کہ اللہ نے ہمیں اتنا کچھ عطا کیا، اس پر اللہ کی حمد کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ جنتی کہیں گے وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي صَدَقَنَا وَعْدَهُ، وہ کہیں گے جنتی، کیا کہیں گے؟ تعریفیں سب اللہ کے لیے جس نے اپنا وعدہ سچ کر دیا، یعنی ہمیں یہ عطا فرمایا، یعنی ہمیں یہ عطا کیا۔ اور یہ بھی کہیں گے وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنَّا الْحَزْنَ، کہ سب تعریفیں اللہ کے لیے جس نے ہم سے دکھوں کو، غموں کو دور کر دیا۔ تو وہ جو تعریف آخرت کی تعریف ہوگی نا، وہ بھی تعریف سبحان اللہ، کیا تعریف ہوگی، تو حقیقی تعریفیں اللہ کی ہوگی۔ ہاں، پیارے نبی علیہ السلام کو بھی اللہ نے جو شان قیامت کے دن جو عطا فرمانی ہے، عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا، اللہ آپ کو مقام محمود پر مبعوث فرمائے گا کہ جب مخلوق یعنی لوگ آپ کی طرف آئیں گے اور آپ ان کی شفاعت کریں گے تو لوگ وہاں حضور کی بھی تعریفیں کر رہے ہوں گے۔ تو نبی پاک علیہ السلام کو چونکہ منصب اللہ نے دیا ہے حضور کی تعریف، یہ بھی اسی زمرے کے گویا کہ اللہ کی تعریف کی جا رہی، اللہ کی حمد کی جا رہی ہے۔ تو آخرت میں حمد اور تعریفیں اللہ رب العالمین کی۔ سبحان اللہ۔ اگلی آیت کی طرف بڑھتے ہیں۔ آیت نمبر 3 میں کفار کا ایک مشہور اعتراض، وہ سوال اٹھاتے تھے قیامت نہیں آئے گی۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ہے وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَأْتِينَ السَّاعَةُ قُلْ بَلَىٰ وَرَبِّي لَتَأْتِيَنَّكُمْ، اور کافروں نے کہا ہم پر قیامت نہ آئے گی، قیامت نہ آئے گی۔ تم فرماؤ کیوں نہیں؟ میرے رب کی قسم جو غیب جاننے والا ہے، بے شک وہ قیامت تم پر ضرور آئے گی، بے شک وہ قیامت تم پر ضرور آئے گی۔ آسمانوں میں اور زمین میں ذرہ برابر بھی کوئی چیز اس سے پوشیدہ نہیں، اور ذرہ سے بھی کوئی چھوٹی اور بڑی چیز نہیں، مگر وہ ایک صاف بیان کرنے والی کتاب ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ جو کفار نے کہا کہ قیامت نہیں آئے گی، تو اس کے جواب میں اللہ پاک نے یہ بات ارشاد فرما دی کہ اے محبوب آپ ان سے کہہ دیں ضرور آئے گی۔ اور ایک اللہ ہر شے کو جاننے والا ہے، فرمایا ایک ذرہ بھی ایسا نہیں ہے، وہ چاہے آسمانوں میں کہیں ہو یا زمینوں میں ہو،
کہ وہ اللہ سے مخفی رہے، پوشیدہ رہے، نہ کوئی چھوٹا نہ بڑا، کوئی چیز بھی مخفی نہیں۔ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ سب کچھ اللہ کو پتا ہے، معلوم ہے، علم ہے، قیامت نے آنا ہے، کب آنا ہے یہ بھی رب کو معلوم ہے، کب آنا ہے، ہاں بتایا کیوں نہیں، یہ عام لوگوں کے لیے اس کو مخفی رکھا گیا، ورنہ لوگ عمل چھوڑتے، عمل ترک کرتے، اس لیے اس کو مخفی رکھا۔ اور بھی کئی حکمتیں بیان کی گئیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دن بتایا، جمعے کا دن ہوگا، جگہ بتائی، شام کی وہ جگہ بتا دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہینہ بتا دیا، محرم کا مہینہ ہوگا، تاریخ بتا دی، 10 محرم ہوگی قیامت کی، لیکن سن کیا ہے وہ نہیں بتایا، سن یہ نہیں بتایا کہ کس سن میں، کیوں؟ یہی تو اصل امتحان ہے، یہی تو اصل امتحان ہے۔ ہم ایمان رکھتے ہیں قیامت پر، اٹھنے پر، یہ سب کچھ ایمان ہے۔ یؤمنون بالغیب، یہ غیب پر جو ایمان اثر ہے وہ یہی تو امتحان ہے۔ ہاں کفار کو طرح طرح سے دلائل سے سمجھا دیا گیا کہ تم کہتے ہو بندہ مر جائے اٹھے گا نہیں، جب بندہ کچھ نہیں تھا پھر بھی اللہ نے اسے بنایا، اسے پیدا کیا، اور یہ اس کی پیدائش کے مراحل کو بیان کر دیا گیا، کیسے کیسے اس کے اندر مرحلہ وار وہ شکم کے اندر تبدیلیاں آئیں، اور پھر وہ خون، گوشت، اور گوشت کے بعد پھر اعضاء بنے، اور یہ پھر سب سلسلے ہوئے، پھر اس کی پیدائش۔ فرمایا جب کچھ نہیں تھا تو رب نے بنا دیا اور پیدا بھی کر دیا، تو جب کوئی بن جائے گا تو اب اس پر اس کو اٹھانا، یعنی اب بنا ہوا انسان ہے، اس میں جان جو نکلی تھی، روح نکلی تھی، وہ اس کو داخل کرنا، اسے اٹھانا، یہ تو کوئی بڑا ہے ہی نہیں، اس میں تو کوئی بڑا معاملہ نہیں ہے، یہ تو ویسے ہی آسان ہے، رب کے لیے تو کوئی چیز ہی مشکل نہیں ہے، لیکن یہاں سمجھانے کے لیے کہا کہ یہ تو بڑا ہی آسان کام ہے، یہ بڑا ہی آسان کام۔ اور بھی آیات کے اندر اس کے واضح طور پر ان کی دلیلوں کو بطلان بیان کیا گیا، اور یہ عقیدہ بیان کر دیا گیا کہ قیامت بھی آنی ہے اور اٹھائے بھی جانا ہے، اور یہ سب کچھ کہاں ہے؟ کتاب مبین میں۔ سبحان اللہ۔ آگے مزید بڑھتے ہیں تو آیت نمبر 10 کے اندر بطور خاص حضرت داؤد علیہ السلام کا ذکر اللہ پاک نے بیان فرمایا۔ اللہ نے اپنے پیاروں کے ذکر کیے قرآن میں، ان کی شانوں کو، ان کی فضیلتوں کو بیان کیا۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا يَا جِبَالُ أَوِّبِي مَعَهُ وَالطَّيْرَ وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ۔ فرمایا اور بے شک ہم نے داؤد کو اپنی طرف سے بڑا فضل دیا، اے پہاڑوں اور پرندوں اس کے ساتھ اللہ کی طرف رجوع کرو، اور ہم نے اس کے لیے لوہا نرم کر دیا، داؤد علیہ السلام کے لیے لوہا نرم کر دیا۔ 3 فضیلتیں ملی حضرت داؤد علیہ السلام کو جو اس آیت میں بیان ہوا۔ اللہ نے فرمایا ہم نے اپنی طرف سے بڑا فضل دیا، دوسری فضیلت یہ دی کہ پہاڑوں، پرندوں سب کو کہا کہ ان کے ساتھ تم بھی تسبیح کیا کرو، اور تیسری فضیلت یہ ملی کہ داؤد علیہ السلام کے ہاتھوں لوہا نرم ہو گیا، لوہا نرم ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا، اور بے شک ہم نے نبیوں میں ایک کو دوسرے پر فضیلت عطا فرمائی، اور ہم نے داؤد کو زبور عطا فرمائی۔ اس میں زبور کے حوالے سے بیان ہوا۔ ایک اور آیت میں فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا، اور بے شک ہم نے داؤد اور سلیمان کو بڑا علم عطا فرمایا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ نے یہ علم بھی عطا کیا، خوبصورت آواز بھی عطا کی، تسبیح کرتے تھے تو چرند پرند سب بھی، یہاں تک کہ پہاڑ بھی تسبیح کرنے لگ جاتے تھے، ان کی تسبیح سنتے بھی تھے، تسبیح سناتے بھی تھے۔ کہ اللہ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو یہ شرف عطا فرمایا۔ سبحان اللہ۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو یہ خاص شرف بھی ملا کہ لوہا ان کے ہاتھوں میں نرم ہوتا تھا، آٹے کی طرح، جیسے آٹا گونا ہوا یہ نرم ہوتا تھا، آپ جیسے چاہے اس کو بنا لیتے تھے۔ آپ جانتے ہیں کہ جب لوہے کو کسی اور طرح ڈھالنے میں گرم کرنا پڑتا ہے، تپانا پڑنا ہے، پھر اس پر چوٹے ضربیں لگانی پڑتی ہیں، پھر اس کو موو کرنا، موڑنا، اس کو اپنے اینگل سے سیٹ کرنا، یہ آسان پھر ہوتا ہے، لیکن داؤد علیہ السلام کو ایسا دیا جیسے آٹا گوندا ہوا ہے، آپ موڑ لیتے تھے۔ کیوں؟ اس میں بھی حکمت ہے،
کیوں اللہ نے یہ آپ کو یہ عطا فرمایا؟ داؤد علیہ السلام جب بنی اسرائیل کے بادشاہ بنے تو آپ کے اندر ایک عادت تھی کہ آپ جاتے تھے اور اپنی رعایا کو لوگوں سے پوچھتے تھے، اور ایسے لباس میں اور اس انداز سے آپ جاتے تھے کہ لوگ پہچان نہیں پاتے تھے کہ یہ بادشاہ ہے۔ پوچھتے تھے کہ داؤد کے بارے میں بتاؤ کیسا ہے، بادشاہ کیسا ہے، لوگ بڑی تعریفیں کرتے، بہت اچھا اور یوں۔ ایک مرتبہ اللہ پاک نے ایک فرشتے کو بھیجا تو اس فرشتے نے آپ سے ملاقات کی، ایک عام انسانی صورت میں وہ فرشتہ تھا۔ جب داؤد علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ داؤد کے بارے میں بتاؤ، تو انہوں نے کہا کہ وہ اچھے آدمی ہیں، اچھے ہیں، لیکن ایک عادت ان میں وہ خصلت نہ ہوتی تو یہ ٹھیک تھا۔ تو انہوں نے کہا آج تک تو کسی نے ایسا بتایا نہیں، کہ تم بتاؤ وہ کیا عادت، کون سی عادت ہے جو ان میں نہیں ہونی چاہیے؟ تو فرشتے نے کہا کہ وہ اپنے گھر والوں کا اور اپنا خرچ جو بیت المال سے لیتے ہیں، بیت المال سے نہ لیتے تو یہ اچھی عادت تھی۔ آپ نے اللہ کی بارگاہ میں پھر دعا کی کہ یا اللہ مجھے کوئی ایسا ہنر، کوئی ایسا فن عطا فرما کہ میں یہ بیت المال سے نہ لوں اور خود ہی اپنے ہاتھوں سے کمائی کروں اور اسی کو کھاؤں اور اپنے گھر والوں کو کھلاؤں۔ تو اللہ نے آپ کے ہاتھوں پر لوہے کو نرم کر دیا، یہ جو نرم ہو گیا لوہا، اس سے پھر آپ چیزیں بنایا کرتے تھے۔ زرہ بطور خاص جو ایک جنگی لباس شمار کیا جاتا ہے، جنگ میں اپنے لیے اسے بنایا جاتا ہے، آپ بناتے تھے، روزانہ ایک زرہ بناتے تھے، اور اس کے بارے میں آیا ہے وہ ایک زرہ 4000 درہم کی بکتی تھی ایک دن میں، یعنی اللہ نے اتنا مال دیا اور فرمایا کہ اس سے پھر اپنے گھر کے اخراجات دیگر یہ وہ بقیہ آپ فقراء اور مساکین پر خرچ کر دیتے۔ سبحان اللہ۔ میرے بھائیو، جب اللہ آپ کو بھی نواز رہا ہے نا، کوئی ایکسٹرا آپ کو عطا فرما رہا ہے، تو کوئی اپنے اندر کوئی ایسی خصوصیت نہیں ہے کہ میں بہت زیادہ عبادت گزار ہوں اس لیے مجھے اللہ عطا فرما رہا ہے، میرے اندر یہ ہے اس لیے عطا فرما رہا ہے، یہ فضل ہے رب کا، وہ دے کر بھی آزماتا ہے، لے کر بھی آزماتا ہے۔ تو اب اگر ایکسٹرا مل رہا ہے تو ضرور سوچنا، اس پر اپنے گھر بار کے خرچے اپنی جگہ وہ کیجئے، اچھے انداز سے کیجئے، مگر فقراء اور مساکین ان کی بھی خدمت کیجئے، ان کو بھی کھلائیے، اور صدقات خیرات سے اپنے ہاتھ کو پھر تنگ نہ کیجیے۔ آئے ناظرین، مزید آگے بڑھتے ہیں اور آیت مبارکہ سنتے ہیں۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے اَنِعْمَلْ سَابِغَاتٍ وَقَدِّرْ فِي السَّرْدِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا انی بما تعملون بصیر۔ ارشاد فرمایا کہ کشادہ زریں بناؤ اور بنانے میں انداز کا لحاظ رکھو، تم سب نیکی کرو، بے شک میں تمہارے کام دیکھ رہا ہوں۔ یہ اللہ پاک نے انہیں ایک ہنر دیا حضرت داؤد علیہ السلام کو کہ کشادہ زریں بناؤ اور ایسی بناؤ، اندازہ اس میں ملحوظ رکھو جو بھی اس وقت چل رہا تھا۔ سبحان اللہ۔ تو یہ ساتھ یہ کہ یہ ہنر بھی بتا دیا اور ساتھ نیک عمل بھی کرو، یہ سب کے لیے حکم دیا۔ آدمی روزی روٹی کمائے، رزق کمائے، مگر اتنا مشغول نہ ہو کہ وہ نیک عمل چھوڑ دے۔ ہاں، نیک عمل کرے اور رزق کی طرح مشغول نہ ہو کہ دوسروں پر بوجھ بنے، یہ بھی شریعت کو پسند نہیں، بالکل بھی پسند نہیں کہ آدمی کسی دوسرے پر ایسا بوجھ بنے۔ ہمارے دین نے تو یہ کہا ہے نیچے والا ہاتھ کبھی نہ بناؤ، اوپر والا ہی رکھو، مطلب دینے والے بنو، لینے والے نہیں بنو، اوپر والا ہاتھ رکھو۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں اس سے بہتر کوئی کھانا انسان نے کھانا نہیں کھایا جو وہ اپنے ہاتھ کی کمائی سے کھاتا ہے، اس کے اپنی ہاتھ کی کمائی ہے۔ ہاں، یہ اللہ نے سب کو ہنر الگ الگ دیے ہیں، کوئی محنت کرتا ہے، کوئی مستری ہے، کوئی مزدور ہے، کوئی کارپینٹر ہے، کوئی ڈاکٹر ہے، کوئی پروفیسر ہے، کوئی ٹیچر ہے، پیشے ہیں، مختلف ہیں، انداز ہیں، یہ ہنر دیے، اور یہ ہنر بھی اس لیے دیے تاکہ سب لوگوں کی ضرورتیں ایک دوسرے کے ساتھ اٹیچ ہیں، اور سب کو امیر بھی نہیں بنایا گیا کہ سارے امیر ہوتے تو پھر یہ عام کام کون کرتا؟ امیر آدمی کا ڈرائیور بھی کیا امیر آدمی بنتا؟ نہیں بنتا، تو سب کو امیر بھی نہیں بنایا گیا۔ اور اسی سے کہ لوگوں کی آپس کی حاجتیں ہیں، آپ نے بہت اچھا کپڑا لے لیا، اگر ساری امیر ہوتے تو ٹھیک ہے، ٹیلر کون ملتا؟ درزی کون ہوتا جو آپ کے کپڑے سیتا؟ آپ نے اپنے جوتے کو ٹھیک کرانا ہے تو وہ کس سے آپ کراتے؟ آپ اپنے بال کٹواتے ہیں،
ہیئر ڈریسر کے پاس جاتے ہیں، حجام کے پاس جاتے ہیں، تو وہ کون ہوتا؟ نہیں ہوتا کہ وہ بھی اگر امیر ہے تو یہ کام وہ تھوڑی کرتا۔ تو اس لیے اللہ پاک نے یہ جو امیری اور غریبی اور بعض کو امیر بنایا بعض کو غریب بنایا، یہ بھی بڑی حکمتیں ہیں۔ اس سے معاشرے میں امن رہتا ہے، اس میں معاشرے میں امن ہے۔ لیکن یہ فرمایا ضرور ہے کہ کوئی کسی پر بوجھ نہ بنے، خود اپنی محنت کرو۔ اس میں محنت میں ثواب بھی ہے، اور ثواب یوں بھی ہے کہ جو کچھ آدمی اپنے اوپر، اپنے اہل پر، گھر والوں پر خرچ کرے، خادم پر خرچ کرے، وہ سب صدقے کے زمرے میں جاتا ہے۔ یہ اللہ پاک صدقات کا ثواب عطا فرماتا ہے، سبحان اللہ۔ اللہ پاک رزق حلال اور واسع رزق حلال عطا فرمائے، کسی کی محتاجی نہ ہو، نہ ہی قرضوں میں آئیں، اور جو قرض دار ہیں رب تعالیٰ ان کے لیے اسباب بنائے کہ ان کے قرضے اتر جائے۔ اگلی آیت کی طرف بڑھتے ہیں۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے لَقَدْ كَانَ لِسَبَإٍ فِي مَسْكَنِهِمْ آیَةٌ جَنَّتَانِ عَنْ يَمِینٍ وَشِمَالٍ کُلُوا مِن رِزْقِ رَبِّكُمْ وَاشْكُرُوا لَهُ بَلْدَةٌ طَیِّبَةٌ وَرَبٌّ غَفُورٌ۔ فرمایا بے شک قوم سبا کے لیے ان کی آبادی میں نشانی تھی، دو باغ تھے، ایک دائیں طرف اور دوسرا بائیں طرف۔ اپنے رب کا رزق کھاؤ اور اس کے شکر ادا کرو، اس کا شکر ادا کرو۔ پاکیزہ شہر ہے، بخشنے والا رب ہے، جس کی نسبت سے اس سورہ مبارکہ کا نام سبا رکھا ہوا ہے اور مقرر ہوا ہے۔ یہ سبا عرب کے علاقے اور یمن کے حدود میں واقع ایک قبیلے کا نام ہے۔ نبی پاک علیہ السلام سے جب پوچھا گیا کہ یہ مرد یا عورت کون، تو آپ نے فرمایا وہ مرد ہے، اس کے 10 بیٹے بھی ہیں۔ وہ مرد تھا، اس کے 10 بیٹے بھی ہیں۔ تو یہ اللہ پاک نے اس شہر کی ایک پاکیزگی جو بیان کی گئی کہ وہ تو ایسی کیفیت میں تھا کہ اس میں یہ باغات ہیں، اس کی فضا، ہوا ایسی خوبصورت ہے، وہاں کھٹمل، مچھر، اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہے، سبحان اللہ، یہاں تک کہ مکھی بھی نہیں ہے۔ اور اگر کسی کے بدن پر خود ایسے ہیں یا سر میں جوئیں ہیں تو وہ اس شہر میں جاتا تھا، وہ بھی ٹھیک ہو جاتا تھا، وہ سب کچھ ختم ہو جاتی تھی۔ یہ باتیں تفاسیر میں موجود ہیں، اور انبیاء کرام کے ذریعے اللہ پاک نے انہیں حکم دیا یہ اللہ کی نعمتیں کھاؤ اور رب کے شکر گزار بن جاؤ۔ لیکن وہ قوم تھی کہ جو ناشکری میں پڑی، اور پھر اس وجہ سے ان پر عذاب بھی آیا۔ فَأَعْرَضُوا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرِمِ، ارشاد فرمایا تو انہوں نے منہ پھیرا تو ہم نے ان پر زور کا سیلاب بھیجا، اور ان کے باغوں کے عوض 2 باغ انہیں بدل دیے، جو کڑوے پھل والے اور جھاؤ والے، اور کچھ تھوڑے سے وہ بیریوں والے۔ تفاسیر میں بیان ہوا ہے کہ 13 نبی اللہ پاک نے ان کی طرف بھیجے، 13 نبی، یعنی متعدد انبیاء کرام آئے، انہوں نے شکر گزاری بتائی کہ یہ اچھا خاصا تمہارے پاس سب کچھ ہے، رب کے شکر گزار بنو، لیکن وہ نہ بنے، اور یہ سب کچھ پھر ان سے چھین گیا، ان پر ایسے وہ سیلاب آ گیا، ایک اللہ کی طرف سے یہ عذاب آ گیا، سزا مل گئی، اور یہ ناشکری کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کو جو ان کے واقعات بیان کیے وہ سمجھانے کے لیے، سکھانے کے لیے کہ ناشکری میں نہ پڑو، شکر گزاری سے تو رب کا وعدہ ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر گزار بنو گے، رب فرماتا ہے ہم ضرور اپنی نعمتوں میں اضافہ کریں۔ اللہ فرماتا ہے میں اضافہ کر دوں گا۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اور کفران نعمت کرو گے، ناشکری کرو گے تو پھر میرا عذاب بڑا سخت، پھر عذاب بڑا سخت۔ تو اس لیے ناظرین کرام ہمیشہ شکر گزاری والی زبان، شکر گزاری والے کلمات یہ اپنی زبان سے ادا ہوتے رہیں، اپنے ماں باپ کے بھی شکر گزار بنیں، اپنے محسنین کے بھی شکر گزار بنیں، لوگوں کا شکریہ ادا کریں گے، کیونکہ جو لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کرتے وہ اللہ کا بھی شکر ادا نہیں کرتے۔ من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جو لوگوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا بھی شکر ادا نہیں کرتا۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو شکر گزاری والی زبان عطا فرمائے، اور رب کا ہم شکر ادا کرتے رہیں۔ ہم آپس میں بیٹھتے ہیں تو ناشکری والے کلمات کریں، کوئی اچھے خاصے کھانے پینے والے ہیں وہ بھی ناشکری والے کلمات، کیوں ایسا کرتے؟
لوگوں کے سامنے یہی ظاہر کیا جاتا ہے کہ گویا کہ بالکل کچھ بھی نہیں ہے، بس وہ ہو گیا یہ ہو گیا. نہیں، یہ اچھی عادت نہیں. ہمیشہ اللہ پاک کا شکر ہے، حمد ہے. ہاں یہ کلمات بولنے کے بعد پھر نہیں کہ پھر بھی شروع ہو جاؤں، یہ نہیں کرنا. اللہ کی تعریفیں، اللہ کی حمد، اللہ کی شکر گزاری یہ کرتے رہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو باتیں فرمائی نا کہ جس کو 4 چیزیں مل گئیں اس کو دنیا آخرت کی ساری گویا کہ بھلائیاں مل گئیں، سب بھلائی خیرات اسے مل گئی. اس میں ایک بات ارشاد فرمائی کہ جس کو شکر کرنے والا دل مل جائے، جس کو ذکر کرنے والی زبان مل جائے، جس کو صبر والا جسم مل جائے اور نیک عورت مل جائے، یہ دنیا آخرت کی بھلائیاں اس کے مقدر ہو. اللہ رب العالمین ہم سب کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. سورہ سبا کے حوالے سے چند باتیں عرض کی ہیں. انشاءاللہ آئندہ پروگرام میں اگلی سورت سورہ فاطر کے حوالے سے کچھ چیزیں لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. آپ سے اجازت چاہتے ہیں. فی امان اللہ. یہی ہے آرزو تعلیم قرآن عام ہو جائے، ہر ایک پرچم سے اونچا پرچم اسلام ہو